السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ مجھ سے کوئی بھی سوال کریں، کوئی مسئلہ نہیں، سخت سے سخت سوال کریں، کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں تنقید بھی کریں، لیکن اگر میں قرآن اور حدیث کے حساب سے آپ سے بات کروں تو آپ بھی قرآن اور حدیث سے ہی تنقید کریں میرے اوپر۔ ایک بڑی چیز کے مقابلے میں چھوٹی چیز سے وہ کہتے ہیں تنقید نہیں ہوتی، تنقید برابر کی ہوتی ہے۔ تو اگر میں نے بات آپ کو قرآن سے سمجھائی ہے، آپ بھی مجھے قرآن سے سمجھا دیں، میں نے حدیث سے سمجھائی ہے، آپ بھی مجھے حدیث سے سمجھا دیں۔ ہاں، اگر میں نے کسی اور جگہ سے سمجھائی ہے تو آپ بھی مجھے اس لیول سے سمجھا دیں۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، میں ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ موجود ہے جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ تھینک یو ویری مچ جی آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی حافظ صاحب، جو آپ کے دل میں آئے آپ کوشچن کریں، انشاءاللہ تعالی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ باقی جتنے بھی اسپیکرز ہیں دین کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، آپ ان سے جا کے بات پوچھیں، کنٹروورشل تو وہ ہمیشہ دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اپنا دفاع نہیں کرتے۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنا بھی دفاع کریں گے، دوسروں کے دلائل بھی پیش کریں گے، اور پھر اس سے کاؤنٹر کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور پھر مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھیں گے، آپ خود فیصلہ کریں۔ چلیں انشاءاللہ ہم آئیں گے ہر قسم کے سوالات پہ بھی۔ سب سے پہلے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ دین کی طرف خود کیسے آئے تھے؟ دیکھیں، ہمارا جو گھرانہ ہے وہ بیسیکلی تو بڑی ایک کٹر بریلوی فیملی میں نے آنکھ کھولی، اور بچپن ہی سے دین کی طرف شغف تھا خاندانی طور پہ۔ اور پھر آلموسٹ پرائمری کلاس کے اندر ہی مجھے مولانا الیاس قادری صاحب کا تعارف ہو گیا، دعوت اسلامی کے جو جی بالکل۔ اور ان کی جماعت کی صحبت کی وجہ سے بڑی چھوٹی عمر میں ہی نماز کی پابندی آ گئی، بالغ ہونے سے پہلے ہی ماشاءاللہ۔ اور پلس جو دین کے حوالے سے جو بیسک نالج ہے، وضو، غسل، نماز کے حوالے سے چیزیں کلیئر ہو گئی الحمدللہ۔ تو باقی وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب آپ بچپن ہی میں آپ کا مینٹل ماڈل بن جائے پھر آپ اسی فیلڈ میں آگے جاتے ہیں، لیکن اس میں نے اپنی دنیاوی تعلیم کبھی کمپرومائز نہیں ہونے دی۔ اچھا، میں الحمدللہ تھرو آؤٹ پوزیشن ہولڈر رہا ہوں، اپنے اسکول سے لے کے کالج اور پھر یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ کے فارغ ہونے تک۔ تو وہ تعلیم وہ رہی، پیرلل میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے حوالے سے جو ہے وہ اسٹڈی میں کرتا رہا، لیکن اس وقت شروع میں تو اپنے مکتب فکر کی چیزیں پڑھتا رہا۔ باقی جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے میری لائف میں وہ تو 2007 کے اینڈ کے اوپر جا کے، جب قرآن حکیم میں نے ترجمے کے ساتھ پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں کھلنا شروع ہوئی الحمدللہ۔ اچھا، اب تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں کہ آپ دین کی بات کرتے ہیں، سب لوگوں کو اس حوالے سے بتاتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ آپ کے پاس سند کون سی ہے دین کی؟ درس نظامی کی کوئی سند ہے، وفاق المدارس کی ہے، یا جو دوسرے اور 2-3 ادارے ہیں وہاں کی ہے؟ کون سی سند ہے جس کی بیس پہ آپ دین؟ کیونکہ ہمارے یہاں اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سند ہو، ہمارے یہاں 2 چیزیں ہیں، یا تو آپ کے پاس سند ہو یا آپ کے پاس مصلح ہو۔ آپ کسی بھی مسجد کے امام ہو، چاہے بالکل پڑھے لکھے نہیں، پھر آپ جو مرضی بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ امام مسجد نہیں ہے، آپ کا مدرسہ نہیں ہے، اور آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، تو آپ دین کی بات نہیں کر سکتے۔ جی، یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کسی مدرسے نے ابھی تک مولانا مودودی جیسی شخصیت پیدا نہیں کی، ڈاکٹر اسرار جیسی شخصیت پیدا نہیں کی، احمد دیدات صاحب جیسی شخصیت، ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت، یہ کسی مدرسے کی آؤٹ پٹ نہیں ہے۔ انٹلیکٹ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرما دے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دانائی بھی جو ہے یہ بھی تقدیر سے ہے، تو علمی بات ہونی چاہیے۔ ویسے تو ہم بڑے فخریہ غیر مسلم جب ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی سیرت کے اوپر بکس لکھتے ہیں تو بڑی ہم انہیں تعریف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہے کہ وہ پروفٹ کے اوپر اپنی ورڈک دے رہے ہوتے ہیں؟ کہاں سے دے رہے ہوتے ہیں؟ مسلمان بھی نہیں، وہ مسلمان بھی نہیں ہوتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں، نبی الاسلام کی سیرت کو اسٹڈی کرتے ہیں، احادیث کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے بعد ایک پکچر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے سامنے آتی ہے، اور وہ اس کی نظر سے وہ پبلک کے سامنے اپنا موقف رکھتے ہیں۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، بلغ عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو۔ تو ڈگری تو ایک آیت والے کی بھی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں ہی 7 آیات ہیں، میرے خیال ہے ہر مسلمان کے پاس 7 ڈگریاں تو یہی موجود ہیں، اور 4 آیات سورۃ الاخلاص کی، تو 11 ڈگریاں تو یہ ہوگی۔ اسلام میں یہ کہ آپ نے بات اتھینٹک کرنی ہے۔ صحابہ کرام کے پاس کون سی ڈگریاں تھیں؟ اکثر تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، اسی لیے مسند احمد میں آیا کہ
غزوہ بدر کے جو قیدی تھے انہیں چھوڑنے کے لیے یہ چیز مقرر کی گئی تھی کہ وہ 10 بندوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں. جی بالکل. تو اسلام میں یہ کہ آپ اتھینٹک نالج کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے آئیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا حضرت ابو ہریرہ کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے جھوٹا تھا جو انسانی شکل میں آیا, وہ شیطان تھا, لیکن اس نے یہ بات سچی کی ہے کہ جو رات کے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور رہتا ہے. تو اگر شیطان بھی سچی بات کرے تو آپ نے لے لینی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اس کو سپورٹو ابن عباس کا قول بھی امام بیہقی لے کے آئے ہیں کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے ملے لے لو. اس میں تو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں بات ٹھیک ہو رہی ہے. اس کے لیے میں ایک بڑی جھٹکی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ ایک عالم دین کو آ کے کہے کہ حضرت آپ جو سود کھا رہے ہیں, تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں سود کھانے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کے ساتھ اسے تشبیہ دی ہے. یعنی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے. اور وہ عالم دین کہے کہ تمہارے پاس کون سی ڈگری ہے, اب یہ تو وہ کہے کہ جی بالکل, وہ کہے کہ سورۃ البقرہ میں لکھا ہے. وہ کہے گا بھائی جب تک تم ڈگری نہیں لے کے آتے میں نے سورۃ البقرہ کی آیت 279 نہیں ماننی. تو بھائی اس کو تو چھوڑ دیں, وہ عالم دین اپنے ایمان سے فارغ ہو جائے. اور غیر مسلم 2001 کے بعد ٹوئنس ٹاور کے اٹیک کے بعد لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی ڈگری حاصل کی ہے اور آج وہ آ کے لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں. یوسف ایسٹس دیکھ لیں, یعنی وہ ایک کٹر قسم کے پروٹیسٹنٹ کرسچن تھے, آج ہزاروں لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ اسلام میں داخل کیا ہے. یہ کسی مولوی کو تو توفیق نہیں ہوئی, تو انہوں نے کہاں سے ڈگری حاصل کی ہے؟ ان کی تو عربی پروننسیشن بھی درست نہیں ہے, وہ تو دال کو بھی ڈال پڑھتے ہیں کیونکہ وہ تو یہ ایک پرانی باتیں ہو گئی ہیں میرا خیال ہے. اور پھر ہم تو ایک کھلی کتاب ہے, وہ میں مودودی صاحب والی بات کروں گا کہ میری باتیں چھپی ہوئی نہیں ہے, چھپی ہوئی ہیں. ہم تو مودودی صاحب سے بھی اگلا ورژن ہے کہ چھپی ہوئی نہیں ہے, ویڈیو میں, اور دنیا میں اتنا زیادہ ونریبل کوئی نہیں ہے کہ وہ شخص دنیا کے ہر موبائل میں گھسا ہوا ہو, ہر مسجد میں گھسا ہوا ہو, اور ایک ایک چیز وہ ڈسپلے کروا رہا ہو. کوئی غلطی ہوتی تو آج تک کوئی نکال لیتے نا. آج تک تو انہوں نے صرف لیم ایکسکیوزز ہی پیش کیے ہیں. اچھا, آپ کی اپنی فیملی میں کتنے لوگ ہیں جن کو آپ قائل کر پائے؟ جس طرح آپ نے بتایا فیملی بریلوی ہے, تو وہ بھی سب کو کر قائل تو کیے نہیں, خود ہی ہو گئے سارے ہی ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی کے طور پہ, تو آپ پتہ جب ڈومیننٹ پرسنالٹی جس کو لوگ دینی اعتبار سے دیکھتے ہوں, تو اگر وہ یہ ڈیسیژن کریں, میں نے اپنے بھائیوں کو صرف ایک دن بیٹھ کے, وہ بھی ان کو اسپیشلی بٹھا کے نہیں, ایک اپنا جو گھر میں بیٹھک میں چھوٹا سا پروگرام کرتا تھا, اس میں بیٹھ کے انہوں نے بس 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو سنی ہے. دیٹس آل. سمجھ آ گئی. ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ تو پھر آگے بحث نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ دیکھ لیں, یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے. ظاہر بات ہے جب قرآن حدیث میں ایک چیز ہوگی, اس کی اگر اگینسٹ کوئی بات آتی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی کسی. جی بالکل نہیں ہو سکتی. اچھا, ٹاپکس پہ بھی آئیں گے. یہ بتائیں کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا, کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4 ہیں جی, 2 بیٹی ہیں 2 بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. اور بیگم ایک ہی ہے؟ ہاں جی, بیگم ایک ہی ہے الحمدللہ. اچھا, جتنے بھی لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں نا, وہ ایک بیگم کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. اچھا, ویسے کافی سارے دین کا کام کرنے والے ہیں جن کی 2 ہیں. ہاں, اور میں ذاتی طور پہ کچھ لوگوں کو جانتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا, جن کا پبلک میں نہیں پتا کہ ان کی 2 3 ہے, لیکن خفیہ شادیاں ہیں ان کی. کسی کے لاہور میں ہے, کسی اسلام کی روح سے تو زنا ہے جی, کیونکہ شادی جی بالکل شادی تو اعلانیہ ہوتی ہے. جامعہ ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں یہاں تک حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے. گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ, یعنی اب اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں ہے تو وہ چھپی دوستی تو اسلام میں حرام ہے. آپ سورۃ النساء پڑھ لیں. نہیں, اگر نکاح کیا ہوا ہے پھر بھی حرام ہے جی, چھپی دوستی ہے. میں اچھا میں تھوڑا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی لاجک کیا ہے. ایک منٹ میں سوال اپنا ذرا پورا کر لوں کہ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پراپر نکاح کیا گواہان کی موجودگی میں, لیکن رجسٹرڈ نہیں کروایا ہوا, ڈاکومنٹیشن کوئی نہیں. وہ کہتا ہے بھائی جی زنا ہے. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے, یہی تو ان کی چوری ہے, کیوں نہیں رجسٹر کروا رہے. اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ آج اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جو بیوی جو چھپ کے انہوں نے کی ہے وہ وراثت میں حصہ لے گی. وہ تو قانونی طور پہ نہیں لے سکتی. تو قرآن نے تو وراثت کے احکامات بتائے ہیں, انہیں حدود اللہ بتایا ہے. تو ایسا شخص زندگی میں بھی حرام کر رہا ہے, اور مرنے کے بعد بھی وہ قبر میں اللہ کے عذاب میں ہوگا کہ اس نے ایک ایسی بیوی چھوڑی ہے اور اس کے بچے کہ جو اس کی وراثت میں سے لے نہیں سکتے قانون. اس وجہ سے میرے بھائی, یہ گواہ کیا ہے, یہ گواہ کیا, ان کے مریدین ہوتے ہیں اپنے,
یہ تو صرف ایک لیپا پوتی والا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے نا. اسلام تو ایک خاندانی نظام میں بلیو کرتا ہے نا. اگر آپ اس کو سنت سمجھ کے اور دین کی خدمت سمجھ کے کر رہے ہیں تو اعلانیہ کریں نا میرے بھائی. ہم نے تو دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زندگی میں ایک ہی شادی کی ہے. یہ جو آپ کو بعد کی شادیاں نظر آتی ہیں نا, وہ بالکل آپ کے آخری 8-9 سال کی ہے. پوری زندگی جو آپ نے جس عورت کے ساتھ گزاری ہے وہ ایک جس میں سے بچے ہیں, جب تک سیدہ خدیجہ تب تک اور کوئی بیگم آپ کے نکاح میں نہیں تھی. یعنی ایک شخص اب 50 کی ایج کو پہنچ چکا ہے اور اس نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. بعد میں وہ ایک اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت ایسا معاملہ کیا. ادروائز یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ شادی جو ہے وہ دوسری کرنا حرام ہے, نہیں, دوسری تیسری چوتھی کی اجازت ہے, لیکن حکم نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ اگر انصاف نہ کر پاؤ تو ایک پر اکتفا کرو. یہ سورہ نساء کی واضح آیت ہے. تو انصاف یہ کرتے ہیں. سب سے بڑی بے انصافی تو یہ ہے کہ چھپا کے کی ہوئی ہے, اس کو اعلانیہ کیا ہوا ہے, اور ان کے جو ایسٹس ہیں وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. تو یہ سراسر حرام کام ہے, اور یہ حرام ایسا ہے جو ختم ہی نہیں ہوگا, کیونکہ مر جائیں گے تو وراثت کا کیا بنے گا. اچھا نبی, آپ اتنی کھل کے بات کرتے ہیں تو آپ کو کبھی گھر والے سمجھاتے نہیں, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اپنی زندگی کو تو چلیں چھوڑ دیں, لیکن آپ کے بچے ہیں, بیگم ہے, بہن بھائی, انہوں نے کبھی نہیں سمجھایا کہ نہیں اتنی اختلافی باتیں نہ کیا کرو؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی میں کہتا ہوں پوری دنیا جمع ہو کے سمجھائے. جو مر چکے بزرگ ہیں وہ قبر سے نکل کے سمجھائیں, ٹھیک ہے, جنات اکٹھے ہو جائیں اور خدا نہ خواستہ کوئی فرشتہ آ جائے کہ ہاتھوں اللہ رکھو, تو ہم تو کسی کی بات نہیں مانیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اولو العلم قائما بالقسط, اللہ تعالیٰ بھی انصاف کے اوپر قائم ہے, اور اہل علم کو اللہ نے گواہ کیا اپنے اوپر. تو وہ مومن ہی کیا ہے کہ جو حق کے لیے کھڑا نہ ہو. ہم تو حسینی ہیں جی. حسین ابن علی نے یہ نہیں دیکھا کہ میں 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی حکومت سے ٹکرا رہا ہوں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شروع میں تھوڑا بہت کوئی وسوسے آتے ہیں فیملی والوں کو, لیکن اب وہ عادی ہو چکے ہیں, ان کو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, اسی لیے تو یہ کام کرنا ہے نا.